السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول تجھے جیت لیں گے جانا کی ایک چھوٹی سی سنیک پیک کو لے کر۔ لیکن اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں سنیک پیک کی جانب۔ شاکر تم بہت اچھے ہو، بہت ہی کیئرنگ، آئی لائک یو ویری مچ۔ اظہار کا دائرہ وسیع ہوا تو شاکر کی آنکھیں چمک گئیں، وہ اپنے موڈ میں واپس آ گیا۔ شکریہ، آئی لو یو بولنے کا پلکوں کو خم دے کر یہ اعجاز قبول کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کی چمک سے پورا چہرہ جگمگا گیا تھا۔ میں نے آئی لو یو کب کہا؟ دعا کا تو منہ ہی کھل گیا۔ لیکن مجھے یہی سنا دیا، لائک میں ایل اور ای لو کے سیم ٹو سیم ہے۔ اگر بیچ میں بس کی اور آئی کی جگہ وی اور او لگا دیا جائے تو لو وہ لو بن جاتا ہے۔ بس 2 حرف کا فرق ہے، وہ بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے فضل و کرم سے۔ دعا اس کی اتنی لمبی چوڑی توضیح پر چل کر ہی رہ گئی تھی، خود تو زبان سے کچھ بھی نہیں پھوٹے گا اور اس کے لائق کو لو بنا دیا۔ زیادہ غلط فہمی میں مبتلا نہ رہوں، مجھے تم بالکل اچھے نہیں لگتے ہو، اتنے اکھڑ، اتنے منہ پھٹ اور بدتمیز بھی تم بہت ہو لوفر سے۔ اپنی ناک پھو چڑھا کر اس نے شاکر کو دیکھتے ہوئے خفگی سے کہا۔ اس نے گمبھیر حالت بناتے ہوئے گردن ہلائی۔ مجھے بھی تم بالکل اچھی نہیں لگتی ہو، چڑیل لگتی ہو پوری، خاص طور پر یہ تمہاری ناک ہے نا موٹی سی، صرف کہا ہی نہیں بلکہ چٹکی میں دبا بھی لی۔ یہ موٹی سی ناک ہے نا، مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ چلو کوئی بات نہیں، مروڑ کر پتلی کر دیتا ہوں۔ بولتے ہوئے دعا کی ناک مروڑ بھی دی۔ شاکر، وہ دبا سا چیخی، الٹے ہاتھ سے ایک زبردست ہاتھ اس کے ہاتھ پر دے مارا۔ میری ناک بہت اچھی ہے، تم نے مروڑ کر موٹی کر دینی ہے۔ اپنی ناک سے لاتے ہوئے وہ زبردست طریقے سے سنجیدہ بنے شاکر کو گھور رہی تھی۔ اچھا چھو کر دیکھتا ہوں۔ اس نے اچانک اپنا چہرہ بڑھایا اور دعا کی ناک کو لبوں سے چوم لیا۔ دعا اس اچانک افتاد پر گھبرا کر پیچھے ہٹ ہی رہی تھی کہ شاکر کے لب ناک سے پھسل کر اس کے لبوں کو چھو گئے۔ اس کے مونچھوں کی نرم سے چبھن کے ساتھ دہکتے لبوں کی حدت سے گلابی لب سلگ اٹھے۔ وہ لمحوں کو مٹھی میں بند کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹا تھا، بلکہ بس ذرا سا جھکا، پھر لمحہ بلمحہ پیچھے کی طرف جھکی دعا کے لبوں پر اپنے ہونٹ ٹکائے۔ وہ آہستہ آہستہ جھکتا چلا گیا اور وہ دم بدم پیچھے جھکتی صوفے سے آ لگی۔ دعا کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے شاکر کی شرٹ کے سینے کے پاس اپنی مٹھی میں کس گئے۔ گرم ہونٹوں کی تپش سے زبان بند ہونے لگی، لبوں پر لبوں کا دباؤ اور بڑھ گیا۔ تمہارے لبوں پر اپنے لب رکھ کر میں اپنا دل تمہاری ہتھیلی میں دھڑکنا دیکھنا چاہتا ہوں۔ لبوں کے پاس گرم سانسیں دہکا کر آواز کا بوجھل پن دعا کے دل کی دنیا درہم برہم کر گیا۔ شاکر کی دھڑکنیں سچ میں اس کی بھیگی ہتھیلیوں میں دھڑکنے لگی تھیں۔ اس نے گھبرا کر اپنے ہاتھ دھڑکنوں سے ہٹانے ہی چاہے کہ شاکر نے اس سے بھی تیزی سے اس کے ہاتھ وہیں اپنے سینے پر اپنے چوڑے ہاتھ رکھ کر انہیں قید کر لیا۔ تمہیں سننا ہی ہوگا ان دھڑکنوں کو۔ میرا دل جو کبھی ایسا دھڑکتا نہیں تھا، کبھی تمہارے لیے ایسا تڑپتا نہیں تھا، سب تمہاری کاریگری ہے۔ اس کے ہاتھ کی پشت کو کستا وہ بوجھل آواز کان میں گھل کر سلگنے لگی تھی۔ شاکر کی سانسوں سے لے کر لبوں کی جنبش اپنے کان پر محسوس کر کے دعا کی دھڑکنیں بند سی ہونے لگی تھی، جان حلق میں آ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر کسمس آئی تو اب تمہیں اپنے درمیان دوریاں لانے نہیں دوں گا۔ تم لاکھ کوشش کر لو، تم نے جو مجھ پر جادو چلائے اس کی یہی سزا ہے۔ میں تمہیں اپنی چاہتوں سے روبرو کروا دوں۔ تم جانتی بھی نہیں ہو کہ میری چاہتیں کتنی بے باک ہیں۔ دعا کے کان میں سانسوں کی تپش سے ہونٹوں کی جلن چھوڑتے ہوئے وہ کھل کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھرا رہا تھا، خواہشات کو چھوڑ حدود کو توڑنے کی کوشش میں تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو سنیک پیک؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔